جس وقت تک وہ ٹیکسی میں نہ بیٹھی تھی اس نے خود پر کسی کی گہری پرتوش نظروں کو محسوس کیا جن کو سختی سے وہ نظر انداز کر اپنی چال میں اعتماد پیدا رکھے آگے بڑھتی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اپنی سانسیں ہموار کی۔ شکر ہے اللہ کا آج میں ان کو جواب دے سکی، ویسے یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت آ گئی۔ اچانک وہ دل ہی دل میں سوتی ماتھے پر آئے پسینے کو ٹشو پیپر سے صاف کرنے لگی تھی۔ لب بے احتیاط مسکرا اٹھے، اپنا کچھ دیر پہلے والا روپ یاد کر کے وہ ہولے سے ہنس دی۔ چلو مجھ میں اتنی تو ہمت ہے کہ کسی کو بھی اپنی عزت پر حرف اٹھانے نہ دوں، مگر اس سب کو ہٹا کر یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سر کو آخر کیا پرابلم ہے۔ میں جس کسی سے بھی دوستی کروں وہ ہوتے کون ہیں میرے بارے میں فکر کرنے والے۔ حکمہ ٹیکسی میں بیٹھی اپنی طرف کی کھڑکی سے سر ٹکا سہراب کا عجیب سا رویہ یاد کرتے پہلو بدل کر رہ گئی۔ دماغ سہراب کے کیے گئے پہلے رویے کی وجوہات نہ سمجھ سکا۔ سسٹر آپ کا ایڈریس آ گیا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کی آواز پر چونک کر سیدھی ہو سامنے نظر آتے میٹر پر پیسے دیکھ کر اس نے اپنا بیگ کھولا اور پیسے نکالتے ٹیکسی سے اتری۔ وہ ڈرائیور کے ہاتھ میں پیسے دینے کے بعد اپنے گھر کی چلنا بڑھ گئی۔ باہر ہارون کی گاڑی کھڑی تھی جس کا یقیناً یہی مطلب تھا کہ وہ بھی آج ہسپتال سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ ارے واہ، بھائی بھی آگے، کیا پتہ فرشتے بھی آگے ہیں، وہ سوچتے اس کے قدم تیزی سے گر کے جانے بڑھنے لگے۔ بیل پر ہاتھ رکھ کر اس نے اندر گھر والوں کو جگایا، بس نہیں چل رہا تھا کسی بھی طرح جلدی سے گیٹ کھولے اور فرشتے اس کے سامنے کھڑی ہو۔ کچھ ہی لمحوں میں گیٹ اندر سے کھول دیا گیا۔ گیٹ کھولنے والی کوئی اور نہیں فرشتے ہی تھی۔ میری دوست، میری جان، دونوں ہم آواز ہوتی چیختی ہوئی ایک دوسرے کے گلے لگ گئی، ایک دوسرے کو سختی سے خود پہ میلتے۔ وہ اس پل آمنے سامنے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ حکمہ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو امڑ آئے، وہ فرشتے کی گردن میں منہ چھپائے ہلکی آواز میں رونے لگی۔ حال تو فرشتے کا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ حکمہ کے لرزتے ہوئے وجود کو اپنے ساتھ لگاتے اس کے کندھے پر سر رکھ کر چپکے سے آنسو بہانے لگی۔ ہولے ہولے وہ حکمہ کی پشت بھی سہلا رہی تھی۔ فرشتے، میں نے اتنا یاد کیا نا، تمہیں کیا بتاؤں، اتنی باتیں، اتنا سب ہے بتانے کو، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہاری موجودگی اپنے سامنے محسوس کروں یا تمہیں دیکھ کر تم سے باتیں کروں۔ حکمہ اس کی گردن میں منہ نکالتے یوں ہی اس کے ساتھ لگے فرشتے کے آنسو سے بڑے سنہرے شاید رنگ آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ فرشتے اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ سب سے پہلے اندر چلے۔ نیبرہڈ سے گزرتے لوگ کچھ مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حکمہ کو واقعی اپنی بے صبری کا اندازہ ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اس کا ہاتھ تھامتے اندر چلیے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ فرشتے، ویسے تم کتنی بدتمیز ہو، نہ بتا نہیں سکتی تھی آگے ہو، واپس میں تھوڑا جلدی آ جاتی۔ حکمہ نے اس کو غصے بڑی کوری سے نوازا جس پر وہ اس کی سمت دیکھتے ہنسی۔ میں آ کر بتا دیتی کہ میں واپس آ گئی ہوں تو اپنی پیاری سی دوست کا اتنا پیارا سا رد عمل کیسے دیکھ سکتی۔ فرشتے نے اس کے دونوں گال زور سے کھینچتے ہوئے کہا، ہٹو چڑیل، چھوڑو مجھے۔ حکمہ نے اس کے ہاتھ اپنے گالوں پر سے ہٹانا چاہے جن کو وہ پہلے ہی بے تحاشا ہنستے ہوئے ہٹا چکی تھی۔ اوف، اتنا درد ہو رہا ہے۔ حکمہ نے درد ہونے کی لاجواب اداکاری کرتے ہوئے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جانتی تھی 5 منٹ میں ابھی فرشتے کی سٹی گم ہو جائے گی۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ فرشتے کی ہنسی کو یکدم بریک لگا اور اب وہ شدید پریشانی میں حکمہ ہی کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ، دکھاؤ کہیں واقعی زور سے تو نہیں نوچ دیا میں نے، دکھاؤ حکمہ۔ فرشتے حکمہ کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹانے لگی جس کے ہٹتے ہی وہ ہنسنا شروع ہو چکی تھی۔ بن گئی نا بیوقوف، ارے نہیں، مجھے یاد آیا کہ مس فرشتے فردان تو پہلے ہی سے بنی بنائی بیوقوف ہیں۔ اس کے مذاق میں کہی بات جس نام سے مخاطب کیا گیا تھا اس نام کو سنتے ہوئے فرشتے کے مسکراتے لبوں سے پل بھر میں مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا جس کو وہ فوراً ضبط کرتے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا گئی، مگر حکمہ کی تیز نظروں نے اس کی اس حرکت کو فوراً پکڑ لیا تھا۔ وہ فرشتے کا بازو تھامتی اس کے آنکھوں میں دیکھ کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ فرشتے، کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ حکمہ نے اس کی آنکھوں میں بغور جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بھی وہ سب کچھ حکمہ کو نہیں بتانا چاہتی تھی، تبھی آنکھیں سکھ کر اس کو دیکھنے لگی۔ جی ہاں ضرور ہوا کچھ، دوست آئی ہے، تمہیں اپنی شرارتوں سے مطلب ہے، یہ نہیں تم میری خیریت پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ کب آئی ہوں میں، لیکن نہیں بھائی، کیسی دوست ہو گئی ہے اس دنیا میں اب۔ فرشتوں نے اپنی اندرونی توڑ پھوڑ کو اندر ہی دفن کرتے خود اداکاری کی۔
اس لمحے کی حکمہ بھی تھوڑی دیر تک اس کا کچھ منٹ قبل چہرے کا اترتا رنگ بھول گئی۔ او اچھا ہاں واقعی کس ٹائم آئی ہو تم؟ فلائٹ تو رات کی تھی نا، اس نے مسکرا کر فرشتے کو دیکھتے سوال کیا۔ وہ دونوں اب چلتی ہوئی لاؤنج میں آ گئے تھے جہاں ہارون اور آمنہ بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ حکمہ نے دونوں کو دیکھتے سلام کیا اور فرشتے کے ہمراہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں ابھی ہی آئی ہوں ہارون بھائی کے ساتھ، شاید 15 منٹ پہلے۔ ارے سین تو سنیے نا، کیا ہوا؟ کیلیفورنیا بھی پاکستان بن گیا؟ وہ مزے سے بولتی سب کے چہرے دیکھنے لگی جو سارے اس ہی غصے میں متوجہ تھے۔ اچھا تو ہوا کچھ یوں کہ آج مسیسپی سے سان ڈیاگو کی 2 ڈیپارچر فلائٹس تھی، ایک صبح 10 بجے اور ایک شام بجے۔ اب میں جیکسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی تقریباً 10:30 پر۔ دماغ میں یہی چل رہا کہ فلائٹ تو گئی، اب اتنے گھنٹے بیٹھ کر وہاں شام کی فلائٹ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ اب ٹکٹ لینے گئی ہوں تو مینجمنٹ نے بتایا کہ پائلٹ کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو گئی۔ صبح والی فلائٹ تو اب 10 بجے والی فلائٹ 11 پہ نکلے گی۔ میرے لیے تو اس سے اچھا کچھ نہ تھا۔ فوراً جٹ سے میں نے صبح والی فلائٹ کا ٹکٹ لیا اور 3 گھنٹے بعد میں سان ڈیاگو پہنچ گئی۔ کیسا؟ وہ جو مزے سے پوری کہانی محض ایک اتفاق سمجھ کر ان سب کو بتا رہی تھی، سب سے یکسر انجان کہ کسی نے یہ سب سوچ سمجھ کر پوری پلاننگ سے کیا ہے تاکہ وہ فوراً سے بیشتر اپنے گھر پہنچ سکے۔ یہ تو واقعی حد ہوگی، ہم بلا وجہ اپنے ملک کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وہاں ہی مس مینجمنٹ ہے۔ دیکھو ذرا امریکہ کے اتنے بڑے شہر میں بھی یہ سب ہوتا ہے۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر باقی سب بھی مسکرا دیے۔ بھابھی یہ پڑی کہاں ہے؟ اب تک سو رہی ہے کیا؟ حکمہ نے ادھر ادھر نظر گھماتے پریشے کو ڈھونڈنا چاہا جو یقیناً اسکول سے آ کر سو گئی ہوگی۔ ان تینوں کی یہی عادت تھی، اسکول، یونیورسٹی اور آفس سے دوپہر میں آ کر کھانا کھاتے ایک ساتھ سو جایا کرتی تھی۔ جی ہاں اتنے مزے سے سو رہی ہے، 2 دفعہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر کے آئی ہوں کہ حالہ بھی آ گئی ہیں، اٹھ جاؤ۔ لیکن نہیں بھائی، سن تک نہیں رہی۔ آمنہ کی بجائے فرشتے نے ہاتھ ہوا میں ہلاتے تعصب سے جواب دیا، جس کو سنتے سب ہی ہنس پڑے۔ تو تم پڑھ ہی گئی، ہلکی سرگوشی پر کہاں اٹھے گی؟ وہ ڈول بجانے کی ضرورت تھی۔ آمنہ نے بہن کے معصوم چہرے کو دیکھتے لقمہ دیا۔ فرشتے نے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو فوراً چھپاتے ان کو دیکھا۔ اب تو یہ بتائیں رات کے کھانے میں بریانی ہی ہے نا؟ فرشتے کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ ہاں آپ بولیں تو ابھی ہی لا دوں آپ کو میں فرشتے جی؟ آمنہ بڑی محبت سے اس کو دیکھتے کہا تھا، جس پر فرشتے نے پہلے اپنی آپی کو حیرت سے دیکھا، پھر ہارون اور حکمہ کو جو لب میں جیب مسکراہٹ ضبط کرنے کی تگ و دو میں تھے۔ جی ابھی ہی دے دیں۔ فرشتے ناسمجھی سے ان کے کیے گئے مذاق پر ایمان لا چکی تھی اور ندیدو کی طرح بول دی، جس پر سائے کو نفی میں جنبشتے تھے۔ آمنہ نے اس کو دیکھا، ابھی نہیں بنی ہے بھوکی لڑکی، مذاق کر رہی تھی۔ اور پھر ان کی اس بات پر کمرے میں بیٹھے 4 نفوس میں سے 3 کا خوشی سے بھرپور قہقہہ لاؤنج میں گونجا۔ کچھ دیر فرشتے سب کو مصنوعی غصے سے گھورتی رہی اور پھر خود بھی ان سب کے ساتھ مل کر ہنس پڑی۔ یہ تھا ہارون ثاقب کا چھوٹا مگر خوشیوں سے بڑا خاندان، جس کا ہر فرد ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ماریا کی گود میں سارے کے کسی چھوٹے سے بچے کی مانند اس وقت لیٹا تھا۔ دل و دماغ اب کافی حد تک سکون میں آ گیا، کیونکہ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ سان ڈیاگو اپنے گھر بحفاظت پہنچ گئی ہے۔ ماریا اپنے اس نکچڑے بیٹے کی چوڑی پشت کو مسکراتے ہوئے دیکھتی اس کے گھنے گہرے بھورے رنگ بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ان کی انگلیوں کی پوروں کی حرکت پر فردان کے پورے وجود میں سکون اتر گیا۔ وہ آنکھیں بند کی اوندے منہ لیٹا ہوش کھونے لگا تھا۔ اس کی ماں کے ہاتھ ان کے لمس میں بے شک جادو ہی تو تھا۔ کیسا گزرا تمہارا ٹرپ میرے شیر بیٹے؟ انہوں نے محبت سے پر لہجے میں فردان سے پوچھا، جس کا ٹرپ اچھا تو نہیں مگر ہر بار سے کچھ مختلف گزرا تھا۔ اس دفعہ جیسا ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح، ماما آپ کے لمس میں جادو ہے۔ صبح سے سر درد سے پھٹ رہا تھا لیکن اب سب غائب ہو گیا۔ وہ ان کی آغوش میں منہ چھپائے بولا، باری مدھم آواز خالی روم میں گونجی۔ ماریا اس کی بات سن کر ہولے سے مسکرا دی، میری جان، اللہ نے ہر مرد کے لیے 2 عورتوں کے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے، ایک اس کی ماں اور دوسری اس کی بیوی۔ میں تمہیں کافی عرصے سے اپنے لمس سے فیض یاب کر رہی ہوں، اب ایسا کرو اپنی بیگم کو جلد از جلد رخصت کر کے لے آؤ، اس کی آغوش میں اب تمہارے لیے جادو ہوگا۔ وہ آدھی بات سمجھانے کے انداز میں باقی کی آدھی بات شریر سے لب لہجے میں کہہ گئی۔ ان کی بات سن کر فردان ہولے سے مسکرا دیا، جادو تو واقعی اس موم کی گڑیا کے لمس میں تھا۔
اس کے ساتھ اس کی قربت میں گزارے کے لمحات یاد کرنے لگا کہ کیسے اس کو محض چھونے پر ہی فردان کے وجود میں سرور کی لہریں اٹھتی تھی، کیسے اس کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے سان عطا کرتی تھی، اس کا ہنسنا، باتیں کرنا، رونا، حد تو یہ کہ اس کا بے سر و پا باتیں کرنا بھی اس کے ویران دل میں کھلبلی مچا چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا آنکھیں باندھ کی اپنی بیوی کے چہرے کے حسین نقوش کو یاد کرنے لگا۔ جس دل نے پہلی ہی ملاقات میں اس کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، وہ اس کو صحیح سے محسوس نہ کر پایا تھا۔ اس چیز کی تشنگی لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اس کے اندر۔ دانی دانی، میں کچھ کہہ رہی ہوں تم سے، سنائی بھی دے رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ ماریا اس کو یوں ہی پڑا دیکھا کچھ تشویش سے بولی۔ ان کی آواز پر وہ بے ساختہ سیدھا ہوا اور آنکھیں کھول کے اپنی ماں کے جیسی سیم ٹو سیم کلر کی آنکھوں میں اپنی سرخی مال آنکھیں ڈالے دیکھنے لگا۔ آپ اگر اس کو لے کر آنے کی اس وقت بھی فرمائش کریں تو میں اس کو لے آؤں گا، آپ کے لیے ہر چیز کر گزروں گا میں ماما، پھر یہ تو محض بہت ادنا سی بات ہے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتا ایک جذبے سے پوری بات کر گیا، فردان مصطفیٰ کی آدھی حیات تو اس کی ہی ماں تھی۔ تو میری جان بیٹے میں ایسا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں تم فرشتے کو میری نے اپنی خوشی اور رضا سے رخصت کر کے لاؤ۔ ان کی بات سن کر وہ ماریا کی گود میں سر اٹھاتا ان کے مقابل بیٹھ گیا۔ ماما، جو آپ چاہتی ہیں ویسا ناممکن ہے، میں نہیں کر سکتا کسی پر بھی اتنا بھروسہ کہ اس کو اہم کر لوں اپنے لیے۔ محبت ہو بھی جائے اگر تو اس کو میرے سنگ رہ کر اہمیت نہیں ملے گی۔ اس کی کہی بات اس کی ہی گئی حرکتوں کی سختی سے نفی کر رہی تھی، جس قدر وہ اہمیت دے رہا تھا اس کو یہ خود فردان پر تو صاف اشکار تھا۔ اب اس چیز سے وہ مکر رہا تھا، ابھی تو یہ ایک الگ بات تھی۔ دانی، تم بھول کیوں نہیں جاتے اپنا ماضی؟ اس طرح تو تم خود ہی کو تکلیف دے رہے ہو، معاف کر دو اب بیٹا، ان کے لیے نہیں اپنے لیے ایسا کرو۔ مجھے دیکھو، میری مثال تمہارے سامنے ہے، خوش ہوں نہ میں اب؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھتی اس کے اندر خشک محبت پاش نظروں سے تکنے لگی۔ ماتھے پر بکھرے بال ایک ہاتھ سے پیچھے کیے تھے، وائٹ ہائی نیک میں چوڑے کندھے مزید نمایاں تھے، جس کے ساتھ بلیک جینس میں ملبوس اس وقت وہ تھکا تھکا مگر سرخی مال گوری رنگت کے ساتھ ان کو بہت پیارا لگا تھا۔ فردان نے ان کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ماما، میرا ظرف آپ کی طرح بلند نہیں، نہ میں آپ کی طرح نیک دل ہوں۔ ان باتوں کو چھوڑیے، بابی اور بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ اس نے دونوں کے درمیان کی جانے والی گفتگو کا ٹاپک ہی بدل ڈالا، کیونکہ ناسور کے دیے ہوئے درد کبھی ماند نہیں بڑھتا، تکلیف ہر پر لاحق ہی رہتی ہے، تبھی ان کو چھیڑنے سے ہی گریز برتنا چاہیے۔ وہ دونوں ہاسپٹل گئے ہیں، زیاد کی منتھلی چیک اپ کے لیے بس آنے ہی والے ہوں گے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، وہ گرینڈ ایونٹ کب رکھنا ہے تمہاری میرج کا؟ ماما، ابھی 3 دن بعد تو ایئرلی بزنس برانچ ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ان کی بات سن کر وہ سنجیدگی سے اپنا پلان بناتا واپس ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ اس کا سر گرم ہو رہا تھا، جس کو چھو کر ماریا کو لگا کہ کہیں اس کو بخار تو نہیں۔ تبھی وہ پیچھے سے اس کا ہائی نیک نیچے کرتی اس کی گردن کے پشت پر ہاتھ رکھ گئی۔ جسم گرم تھا لیکن بخار کے جیسا نہیں۔ وہ ہاتھ ہٹا کر اس کا ہائی نیک ٹھیک کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک نظر اس کے ٹیٹو پر پڑی۔ فردان، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تمہارا یہ ٹیٹو، تم ریموو کرواؤ اس کو۔ ماریا اس کی سفید گردن کی پشت پر بنے سیاہ ٹیٹو پر انگلی پھیرتی ہلکی سے بولی، جس پر فردان ان کی بات سن کر مسکرا دیا۔ بات درد کو سہنے کی اہلیت پہ آ گئی تھی۔ ماما، بس تبھی بنوانا پڑا، ورنہ آج تک کبھی آپ کی کہی کسی بات سے انکار کیا ہے میں نے؟ یہ ٹیٹو اس نے اپنی یونیورسٹی کے دور میں بنوایا تھا کہ جب اس کے ایک انگریز کلاس فیلو نے اس کو چیلنج کیا کہ تم ٹیٹو بنتے وقت کا درد نہیں سہ سکے، بس پھر کیا تھا، غلط تو ثابت کرنا ہی تھا۔ فردان مصطفیٰ نے مقابل کو تبھی اس نے اگلے ہی گھنٹے اس لڑکے کے ساتھ جا کر ہی وہ یہ ٹیٹو بنوا کر آیا تھا۔ اس کی بات سن کر ماریا دل سے مسکرا دی۔ دیوانوں کی طرح چاہتا تھا وہ ان کو، اس کی محبت ایسی ہی تھی، کسی کا بنو تو مکمل بنو، آدھی بانٹی ہوئی محبت کرنے کا وہ قائل نہ تھا۔ تبھی تو زندگی میں محض ایک انسان سے محبت کی۔ اچھا ماما، مجھے اب طالب سے ملنے نکلنا ہے۔ رک جاؤ سمیر، بس آتا ہی ہوگا، مل کر چلے جائیں۔ ان کا کہا سن کر وہ سر کو جنبش دیتا ایسے ہی ماریا کی گود میں پڑا رہا اور وہ خود بیٹھ کر اونٹھے ٹیک لگاتے اس کے اوپر سرتو کے ورد کرنے لگی۔ گرینڈ پا، مجھے ڈاکٹر مہرین سے ملنا ہے۔
وہ دونوں ڈنر کرنے کے بعد سینما روم میں دیوار گیل ملٹی میڈیا کے سامنے بیٹھے تھے، جہاں ملٹی میڈیا پر چلتی مووی کی آواز کے درمیان اس کی پرشوق آواز گونجی۔ مراد صاحب نے فوراً آگے بڑھ کر کافی ٹیبل پر سے ریموٹ اٹھایا اور مووی کو روکا۔ اندھیرے سنیما روم میں روشنیاں کر گئی۔ طالب تمہاری آنکھوں سے جان گیا تھا میں یہ بات، تبھی میں نے اس بچی کے والدین کا نمبر لے لیا۔ میرج بیورو سے بات ہوئی ہے میری، میں اور تم پرسوں چلیں گے ان کے گھر مہرین کو دیکھنے۔ مراد صاحب نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور جانتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ سہراب کی اندرونی کیفیت کا جائزہ لیتا اس وقت تک کچھ ناممکن سا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری، سبز سوچ کا جہان لیے اس کی آنکھیں ملٹی میڈیا کی ٹھہری ہوئی اسکرین پر ٹکی تھی۔ گرینڈپا، میں اس ملاقات کی نہیں بلکہ اکیلے میں ملاقات کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے گمبھیر بھاری لہجے میں کہی کی بات سن کر مراد علی خان کے ماتھے پر یکدم بال نمایاں ہوئے، آنکھوں میں غصے کی لالی اتری تھی۔ فوراً یہ کس قسم کی فرمائش ہے سہراب؟ طالب تمہاری پرورش میں نے ایسے ہی کی ہے کہ تم لڑکیوں سے اکیلے ملنے کی خواہش ظاہر کرو، کیا ہے یہ سب؟ ان کے غصے میں کہی بات سن کر سہراب کے لبوں پر شریر سے مسکان ابھری۔ جنرل صاحب، اکیلے میں کسی ہوٹل روم میں ملاقات کی بات نہیں کی میں نے آپ سے۔ وہ لہجے کو ہاتھ سنجیدہ رکھے بول گیا، جس پر مراد صاحب نے اس کو گھوٹے ہوئے کمر پر ایک ہاتھ رسید کے جواب میں سہراب آپ کے کھل کر مسکرا دیا۔ فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو نواسی۔ وہ آگے بڑھ کر ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ میں سے پانی گلاس میں اونڈیلتے ہوئے گلاس اپنے لبوں سے لگا گئے۔ میں فضول گوئی نہیں کر رہا جنرل، مراد علی خان ملنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ باتیں ہیں جو کرنی ہیں مجھے۔ آپ ملاقات ارینج نہیں کروا سکتے تو نو پرابلم، میں اپنے طریقے سے سب کروا لوں گا۔ وہ کاؤچ کی پشت پر دونوں بازو پھیلاتے ٹانگیں سیدھی کر کے ایک دوسرے پر چڑھاتے شانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا طالب اور عدت سے نہ ہوگی تو پھر مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا کسی بھی چیز کی کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، مراد علی خان سخت قطع لہجے میں کہتے سیدھے ہو بیٹھے، نظر اس کے چہرے پر سے واپس پھیر لی۔ سہراب مسکراتے ہوئے ان کو دیکھنے لگا اور پھر اٹھ کر ان کے سامنے دو زانو بیٹھے اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ لیے۔ جہاں دیکھیے میری طرف، وہ سنجیدگی سے کہتا ہے کہ ہاتھ سے ان کا چہرہ اپنی طرف موڑ گیا۔ میری اپنی نیچر ہے، کچھ مختلف طبیعت کا مالک ہوں میں، اس ہی کے زیر اثر اگر کبھی کچھ غلط کر بھی رہا ہوں گا تو مجھے یقین ہے آپ کی تربیت میرے راستے میں ہمیشہ حائل ہوگی۔ مجھے خود سے زیادہ آپ کی تربیت پر یقین ہے گرینڈپا، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے اٹا لہجے میں بولنے لگا۔ مراد صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، کبھی بھی کچھ غلط نہیں کرو گے تم، خاص طور پر کسی کمزور کے ساتھ۔ گرینڈپا، کمزور کی بات نہ کیجیے، اب میرا ہر دشمن ہی مجھ سے کمزور ہے تو کیا کروں؟ بخش دوں سب کو؟ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ مراد صاحب یکدم مسکرا دیے۔ میرے سر پھرے نواسے، کمزور سے میرا مطلب ہے مظلوم، باقی اپنے دشمن کی تو کھال نوچ پھینکنا فخر ہی محسوس کروں گا میں۔ وہ اس کے کندھے تھپ تھپا کر بولے۔ سہراب ان کو دیکھتے مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، وہ برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ مراد صاحب نے ستائشی نظروں سے اپنے لمبے چوڑے جوان بھرپور نواسے کو دیکھا، جس کے ورزشی بازو، کندھے، اونچا لمبا قد، بلیک ٹی شرٹ میں نمایاں تھا۔ ڈارک براؤن ہلکے لہردار بال ماتھے پر بکھرے تھے اور ہم رنگ شیب آمدنی سے کچھ غنی ہو رہی تھی۔ طالب تم نے کیا داڑھی رکھ رہی ہے؟ ان کی بات سن کر سہراب نے بے ساختہ اپنی بیڑ میں انگلیاں پھیری۔ نہیں تو ایک دن سے شیو نہیں کی، بڑی ہو رہی ہے نا؟ ان کی طرف دیکھتا اپنی شارپ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہاں بڑی تو ہو رہی ہے، پر اچھی لگ رہی ہے تم پر۔ اسی لمحے باہر ہیوی بائک کے انجن کے رکنے کی آواز آئی تھی۔ یہ آواز سنتے سہراب کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ ابھری۔ رات کے اس پہر کون آیا ہوگا؟ مراد صاحب پرشوق آواز میں بولتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ سہراب بھی ساتھ کھڑا ہوا۔ کون آ سکتا ہے ماں سوائے آپ کے جانشین کے؟ اس کی مسکراتی آواز فضا میں گونجی۔ سہراب کی بات سن کر مراد صاحب دل سے مسکرا دیا۔ ارے واہ واہ واہ، آ گیا! تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ میں اپنے بچے کی پسند ہی کا کچھ بنا لیتا۔ وہ سہراب کو گھٹتے ہوئے آگے دروازے کی جانب بڑھنے لگے۔ مجھے خود اس ہی پر معلوم ہوا کہ مصروف آ گئے ہیں واپس سان ڈیاگو۔ اس سے پہلے وہ دونوں سینما روم سے باہر نکلتے، باہر موجود شخص کے بھاری مضبوط قدموں کی آواز دروازے کے نزدیک ابھری اور اگلے ہی لمحے وہ ان دونوں کے سامنے تھا۔ جیک کی کوئی خبر؟
وہ 50 سالہ آدمی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا، اس کی پشت سے ٹیک لگائے حرام مشروب گونٹ گونٹ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ آنکھیں موندی ہوئی تھی اور چہرے کے نقوش میں عجیب سی کڑاہٹ تھی جو اس آدمی شخصیت کا ایک خاص حصہ معلوم ہوئی۔ باس جیک سر سے 2 رات قبل میری بات ہوئی تھی، وہ اب تک مسیسپی میں ہی ہیں اس مسلم گرل کے پیچھے۔ اپنے ماتحت کی بات سن کر اس شخص کے ماتھے پر غصے کی لکیریں نمایاں ہوئی۔ ہاتھ میں تھاما شراب کا گلاس سامنے رکھے ٹیبل پر پٹھتے لال انگارہ آنکھوں سے اس نے سامنے کھڑے 24 سالہ لڑکے کو دیکھا۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے راج؟ پچھلے 48 گھنٹوں سے تمہارا اس سے رابطہ نہیں ہوا، تم میرے سامنے کھڑے اتنے آرام سے مجھے بتا رہے ہو یہ سب؟ ادھر شہوانی نے میرا دماغ الگ چاٹنا شروع کر دیا ہے ابھی، اور اس ہی وقت کال ملاؤ جیک کو فوراً ورنہ تمہاری چمڑی اتار کر باہر کھڑے کتوں کو ڈال دوں گا۔ اس کی اونچی آواز سن کر راج پورے جی جان سے لرز گیا۔ واقعی مقابل کا کوئی بھروسہ نہ تھا جو وہ کہہ رہا تھا، یقیناً وہ کر بھی گزرتا۔ جی باس، میں ابھی ڈائل کرتا ہوں جیک سر کا نمبر۔ اس کی بات سنتے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا آدمی 2 انگلیوں سے اپنے کن پٹی سے ہلانے لگا۔ آنکھیں غصے اور پریشانی کی شدت سے لہو رنگ ہو گئی تھی جن کو اس نے سختی سے میچ لیا۔ باس، وہ کال نہیں پک کر رہے جیک سر، راج نے شدید خوفزدہ ہوتے لذیذ زبان سے محض اتنا ہی کہا۔ جاؤ اور نمبر ٹریس کرو، پتہ لگاؤ کہاں ہے وہ اس وقت، اور جس لڑکی کے ساتھ آج کل وہ ہوتا ہے اس سے بھی رابطہ کرو۔ مجھے ہر حال میں اس کے متعلق معلومات چاہیے آج کی تاریخ میں۔ آنکھیں بند ہی کیے بولتا ریوالونگ چیئر کا روح دیوار کی جانب کر گیا۔ اس کے بیٹو کے جیسی حیثیت رکھتا تھا جیکب، اس کے لیے اور پیسے کا معاملہ الگ تھا تو پریشانی اس کو مزید لاحق ہونے لگی۔ ہر ضرورت کیا تھی ایک لڑکی کے پیچھے سان ڈیاگو چھوڑ جانے کی؟ یہاں ہزاروں مسلم لڑکیاں ہیں لیکن نہیں، اپنی منمانیاں کرنے کی تو عادت بچپن سے ہے اس کی، اب نہ جانے کہاں ہوگا۔ وہ آنکھیں باندھ کیے خود کلامی کرتا ریوالونگ چیئر پر جڑنے لگا۔ اتنی ہی دیر میں راج واپس اندر آیا۔ باس، جیکب سر کا پتہ چل گیا ہے، وہ اب بھی ہوم میوزیٹو نیشنل فارسٹ میں ہے، موبائل وہاں ہی سے ٹریک کیا گیا ہے۔ پچھلے 2 دن سے ایک ہی لوکیشن ہے، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس کی لرز ہیز بات سن کر چیئر پر بیٹھے شخص کا وجود کانپنے لگا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنی چیئر سے کھڑا ہوا۔ راج نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما جس کو حقارت سے اس نے جھٹک دیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ پتہ کرو کیا ماجرا ہے یہ سب۔ میرے بیٹے پر ایک خراش بھی آئی تو پورا کیلیفورنیا تہس نہس کر دوں گا میں۔ دفعہ ہو اور پتہ کرو جاؤ۔ وہ در و دیوار لرزا دینے والی اونچی آواز میں دوڑا۔ سامنے کھڑا راج اور دروازے کے باہر کھڑے مسلح باڈی گارڈز اس کی شدید اونچی آواز میں کی گئی بات سنتے ایک دوسرے کو دیکھتے پریشان ہو کر چہمہ گوئیاں کرنے لگے۔ اندر روم میں کھڑا آدمی اب اپنے آفس روم کی ہر چیز زمین بوس کرتا۔ 5 منٹ کے مختصر سے وقت میں پورے روم کا نقشہ بدل چکا تھا اور اب وہ سر کے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں بینتے شدید اضطرابی کیفیت میں پورے کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ سر درد اور شراب کے نشے کے بعد پھٹنے لگا۔ دماغ کو خون پہنچانے والی شریانیں سست روی سے چل رہی تھی تقریباً۔ یقیناً اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا اور اس کے پیچھے ان دونوں حرامزادوں کا ہاتھ نکلا تو ان کو ایسی موت دوں گا کہ سمندر کی تہہ میں ان کی لاشیں ملنا ناممکن ہوگا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا وہ آفس سے قائم بار تک آیا اور حرام مشروب سے بڑی بوتل لبوں سے لگاتے اس میں موجود محلول اپنے اندر اتارنے لگا۔ فردان دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو سہراب اور گرینڈ پا یقیناً اسی کے استقبال میں کھڑے باہر آنے لگے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے اس کے لبوں پر بے احتیاط مسکراہٹ ابھر آئی۔ سلام پاپس، کیسے ہیں آپ؟ وہ مراد صاحب سے بغل گیر ہوتا کہہ گیا۔ مراد صاحب اس کی پشت تھپتھپانے لگے۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیے کیسی رہی ٹرپ؟ جو کرنے گئے تھے وہ ہو گیا؟ مراد علی خان نے مدھم آواز میں اس کو دیکھتے پوچھا۔ پیچھے کھڑا طالب بھی اس بات پر کچھ الرٹ سا ہو گیا تھا جبکہ فردان پر اصراریت سے مسکرا دیا۔ لاش بھی نہیں ملے گی اس کی؟ اس کے باریک گمبھیر مسکراتے ہوئے لہجے میں کہی گئی بات سن کر مقابل کھڑے دونوں نفوس بے ساہتا فخریہ مسکرا دیے۔ شاباش، بہت خوب، آ جاؤ باہر بیٹھتے ہیں۔ وہ ان دونوں کو لے کر باہر چل پڑے۔ جب طالب نے فردان کے کندھے پر بازو رکھتے اس کے کان میں ایک سرگوشی کی جس پر وہ مسکرانے ہی لگا تھا لیکن اگلے ہی لمحے ہونٹ پہ تیز مسکراہٹ ضبط کر لی۔ عجیب مخلوق ہے، سمجھ سے باہر، اس نے لہجے کو ہاتھ سنجیدہ رکھتے کہا جس پر سہراب کا جاندار کہکہ فضا میں گونجا۔
مراد صاحب نے پلٹ کر دونوں دوستوں کو آبروج کر دیکھا، جس پر دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا دیے۔ فردان کیا کھاؤ گے؟ کچھ لاؤں تمہارے لیے؟ فردان فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں پاپس، ابھی ڈنر کر کے آ رہا ہوں، گھر سے پیٹ میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ تو بائک رائڈنگ کا موڈ ہو رہا تھا اس وقت، تبھی چلایا۔ فردان نے آنکھوں میں اشارہ کر کے سہراب کو اپنی بائک کی چابی اور جیکٹ لانے کو کہا تھا، جس پر وہ سر کو ہم دیتا مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اتنی دیر تک وہ مراد صاحب کو جیکب کے کیس کے متعلق کمپلیٹ ڈیٹیل دینے لگا۔ تھوڑی دیر میں سہراب بھی فردان کے جیسے ہی سپورٹس جیکٹ میں ملبوس، پیر میں سیاہ بوٹس پہنے ان کے سامنے تھا۔ فردان اس کو دیکھتے کھڑا ہوا اور ایک کان میں بلوٹوتھ ڈیوائس لگا کر اپنا بلیک اینڈ ریڈ سپورٹس ہیلمٹ پہن لیا۔ سہراب نے بھی ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے دھکیلتے کان میں بلوٹوتھ لگا کر اپنا بلیک اینڈ بلو ہیلمٹ پہن لیا تھا۔ مراد صاحب ان دونوں دوستوں کو دیکھتے مسکرا دیے، جو اس وقت تقریباً ایک جیسے ہلیوں میں ایک ہی آدمی کے دو روپ لگ رہے تھے۔ صبح واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں، جلدی آ جانا، پوری رات سڑکوں پر ہی نہ گزار دینا، سن رہے ہو نا تم دونوں؟ مضبوط قدم اٹھاتے فردان اور سہراب نے یکدم مڑ کر ان کو دیکھا، اپنے ہیلمٹ کے سیاہ شیشے اوپر کر لیے۔ اور کوئی حکم؟ دونوں نے ایک ہی وقت پر ایک ہی بات کہی، جس پر دونوں ہی ایک دوسرے کو چمکتی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دیے۔ جی ہاں بالکل ہے، اوور سپیڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں، احتیاط سے ڈرائیو کرنا۔ ان کی بات سن کر سہراب اب جنجلا گیا۔ اف گرینڈپا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 18 سال کے لڑکے ہیں جو آج پہلی بار نکل رہے ہیں رات میں بائکس لے کر۔ تمہارا نہیں پتا، لیکن دانی اب بھی لڑکا ہی ہے، تو ان کے تو کو کسیٹنے بعد سہراب نے تاثر سے سر ہلایا، جبکہ فردان اب ہنسنے لگا۔ اچھا اچھا صحیح ہے، میں بڈھا ہوں آپ کے اس چھوٹے لڑکے کا، میں خیال رکھ لوں گا، ٹھیک ہے چلو اب فردان۔ وہ اپنے ہیلمٹ کا شیشہ واپس کرا کر داخلی دروازے کی جانب چل دیا، جبکہ فردان نے آگے بڑھ کر مراد صاحب کے ایک بار پھر گلے لگاتے یقین دہانی کروائی کہ وہ لوگ صبح سے پہلے آ جائیں گے اور اوور سپیڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ مراد صاحب اس کو دیکھتے کندھا تھپتھپا کر مسکرا دیے، جس پر وہ سر کو ہم دیتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جہاں سہراب اپنی ہیوی بائک پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ فردان نے اس کو دیکھتے اپنے ہیلمٹ کا سیاہ شیشہ نیچے کیا اور جیب میں پڑے فون کو نکال کر اس کو اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ ڈیوائس سے کنیکٹ کر لیا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ سہراب کی آواز فردان کے کان میں لگے بلوٹوتھ میں گونجی۔ وہ بائک پر بیٹھتے ہوئے بولا، جہاں یہ بائک لے جائے۔ بیٹھو، نکلے تو ذرا۔ اس کی بات سن کر دونوں نے بائک سٹارٹ کی اور ریورس کرتے کر کے ہارڈ میں سے نکال کر مین سڑک پر آ گئے۔ تو پھر کیا کہتے ہو، ریس ہو جائے؟ سہراب نے مسکراتی آواز میں اس سے کہا، جس کو سنتے ہی فردان کا سیاہ گلوز میں مقید مضبوط ہاتھ کا بائک کے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھ گیا اور اگلے ہی لمحے اس کی بائک ہواؤں سے باتیں کرتی آگے بھاگی تھی۔ چیٹنگ ہے یہ فردان مصطفیٰ۔ سہراب نے بھی اپنی ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈال کر اپنی بائک کو اس کے پیچھے دوڑا دیا، جو اس کی رفتار سے اب ٹکر کا مقابلہ کرنے لگی تھی۔ سہراب تالمرو نہیں، آؤ مقابلہ کرو۔ فردان کی مسکراتی ہوئی آواز سہراب کے سماعتوں سے ٹکرائی، جس پر وہ بھی مسکراتا ہوا اپنی بائک اس کی بائک کی سپیڈ جیسی کر کے آگے بھگا دی۔ دونوں بائک رات کے 2 بجے سنسان درخت کے بیچوں بیچ تقریباً ایک جتنی رفتار پر آگے بڑھتی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ رات کا کھانا اور سب سے ڈھیر ساری باتوں کے بعد اب وہ دونوں باپ اڑاتے کافی کے مگ اپنے ہاتھوں میں تھامے نائٹ ڈریسز میں ملبوس کر کے پیچھے بنی بالکونی میں رات کے 2 بجے کھڑی مسجد سے گرم گرم چائے گرم کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شدید سردی ہونے کے باعث فرشتے نے سر کو ہوڈی کی پچھلی کیپ سے ڈھانپا ہوا تھا، جبکہ حکمہ اپنے محسوس انداز میں سر کو حجاب سے ڈھانپے کھڑی تھی۔ فرشتے، میں نے یہ سب اتنا مس کیا ہے نا، کیا بتاؤں۔ رات کو اکیلے یہاں کھڑے ہونے کی مجھ میں تو کوئی ہمت نہیں، میری تو کافی بنانے کے لیے نیچے کچن میں جانے پر بھی حالت ٹائٹ ہو جاتی تھی۔ حکمہ کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرائی، ہاتھ میں تھما کافی کا مگ بالکونی کی ریلنگ پر رکھ دیا تھا۔ میں نے بھی یہ سب بہت مس کیا حکمہ، تمہاری ڈرپوک حرکتیں اس سے بھی زیادہ، اور تمہیں تو سب سے زیادہ مس کیا میری جان۔ فرشتے اس کے دونوں طرف کندھوں کے گرد ہاتھ ڈالتے اس کے گردن میں منہ چھپا کر کھڑی ہو گئی۔ حکمہ کی کھنکتی ہوئی ہنسی رات کی خاموش فضا میں گونجی۔ اس کو ہنستا دیکھ فرشتے اپنے ناک اس کی گردن پر رگڑنے لگی۔ گدگدی کے مارے ہنس ہنس کر حکمہ کی جان نکلنے ہی لگی تھی، جس پر فرشتے بھی اس کا رخ، اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا ہنسی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ اف حکمہ، کتنی گدگدی ہوتی ہے یار تمہیں۔
فرشتے نے ہنستے ہوئے کافی کما کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ حکمہ نے ہنسی کے سبب آنکھوں میں آئے پانی کو ہاتھوں سے صاف کر کے اس کو مصنوعی غصے سے گھورا۔ تمہیں تو جیسے ہوتی نہیں نا، وہ تو مجھے معصوم میں اتنی جان نہیں کہ تمہیں قابو کر کے تمہیں گدگدا سکو۔ خوف کھاؤ اس وقت سے جب تمہیں گدگدانے والے تمہارا ساتھ ہوگا، پھر تمہیں میرے درد کا احساس ہوگا، دیکھنا۔ حکمہ نے اس کو دیکھتے وارن کیا، جس پر اچانک فرشتے کی آنکھوں کے آگے کسی کا لمبا چوڑا ورزشی وجود لہرا گیا۔ دانت خود بہت غصے سے بینچ گئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے حکمہ کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ بیٹا، وہ مجھے اگلی انگلی بھی لگائیں گے نا تو ہاتھ توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گی۔ بڑے آئے فرشتے یوسف کو گدگدی کرنے والے۔ فرشتے نے فرسی کالر جاڑتے ہوئے حکمہ کو دیکھا، جو اس کو ان نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے کہہ رہی ہو صبر تو کرو، ذرا وقت بتائے گا۔ اس نے مسکرا کر فرشتے پر سے نظریں پھیر کر سامنے سڑک پر نظریں مرکوز کر دی، جہاں اچانک دو بائکس سیاہ ہیوی بائکس پر سوار سڑک کے اس پار آ کر رکے تھے۔ دونوں تقریباً ایک جیسے قد کاٹ کے سیاہ چمکیلی سپورٹر جیکٹس میں ملبوس، سر پر بلیک ہیلمٹ پہنے بہت پر اصرار سے لگ رہے تھے۔ حکمہ نے ان کو دیکھتے فوراً فرشتے سے قریب ہو کر اس کا بازو اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ کیا ہو گیا؟ اب ڈر؟ اس کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جب نظریں حکمہ کی نظروں کی جانب اٹھی، اس نے بھی ٹھٹھا کر ان سیاہ بائکس کو دیکھا جو اپنی بائک سے سیدھی کر کے سڑک کے کنارے لگاتے اتر کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پر فرشتے کون ہیں یہ لوگ اور یہ ہمارے گھر کے آگے آ کر کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ حکمہ نے فرشتے کے کان میں سرگوشی کی، جو آنکھیں سکڑے سامنے سڑک کے اس پار کھڑے ان دونوں پورے اصرار سے آدمیوں کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے اندر چلو، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے چلو نا۔ حکمہ ان دونوں کو دیکھتی گھبرائی ہوئی موڑی اور فرشتے کا بازو دبوچے اس کو اپنے ساتھ اندر کی جانب کھینچنے لگی، جبکہ سامنے سیاہ ہیلمٹ پہنے وہ دونوں نفوذ بائک سے ٹیک لگائے کھڑے نظریں بالکونی پر ہی جمائے ہوئے تھے۔ سہراب کو سمجھ نہ آئے کہ فردان آخر یہاں کیوں آیا ہے۔ اس ایریا کا تو وہ جانتا تھا، یہاں ہی کی پچھلی اسٹریٹ پر اس کا پہلا تصادم حکمہ سے ہوا تھا، مگر فردان کا اس وقت یہاں آنے کا کیا مقصد ہے، وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا۔ ہم کیوں آئے ہیں یہاں ڈین؟ سہراب کی آواز فردان کے سماعتوں سے ٹکرائی، جو اس بات سے انجان کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ سڑکوں کو ناپتے ہوئے جب بائک بھگانا شروع کی تو اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب بائک اس ایریا میں فرشتے کے گھر کے آگے روک چکا ہے۔ وہ محض اتنا ہی بول سکا جب سہراب کی نظر سامنے بالکونی پر کھڑی ان دونوں ہی کو دیکھتی لڑکیوں پر پڑی، جن میں سے ایک کو وہ بخوبی جانتا تھا۔ سہراب کو اچانک شدید طیش آئی، وہ حکمہ کے ڈرے سہمے چہرے پر سے نظر ہٹاتا فردان کی طرف مڑا، جو اپنی بائک سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے یک تک سامنے بالکونی میں ان دونوں کو گھورتے فرشتے پر نظر جمائے کھڑے تھا۔ سہراب اس کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا میں جواب دوں؟ رات کے اس پہر کیوں آئے ہو یہاں تم؟ آواز میں واضح غصے کی رمق تھی۔ فردان نے اپنے ہیلمٹ کا شیشہ اٹھا کر اوپر کیا، ہاتھ بڑھا کر سہراب کے ہیلمٹ کا شیشہ بھی اوپر کیا، اس کی سبز آنکھوں میں اپنی سرد نیلی آنکھیں گاڑ دی۔ میرا سمجھ آتا ہے تمہیں کس بات کا طیش آ رہا ہے طالب۔ وہ ابرو اچکا کر سیدھا ہوتا مدم سرگوشی نما آواز میں اس سے بولا، جس کے جبڑے سختی سے تنے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم آئے کیوں ہو یہاں؟ سہراب نے اپنی آواز کو ہاتھ دھیما رکھ کر اس سے پوچھا، جو اب اس کے بلا وجہ طیش پر خود بھی طیش میں آ چکا تھا۔ میری بیوی سامنے کھڑی ہے، اس کو ہی دیکھنے آیا ہوں، تمہارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ اس نے اب کے اپنی آواز دھیمی نہ رکھی تھی۔ سہراب کے چہرے پر غصے سے داڑا، جس کے نقوش اگلے ہی پل ڈھیلے پڑ گئے۔ اب وہ ہوشگوار حیرت میں کھڑا اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حکمہ کی دوپہر میں کہی گئی بات سہراب کے دماغ میں فوراً کلک کی، یعنی فردان کی بیوی حکمہ کی کزن ہے۔ وہ اپنے ہیلمٹ کا شیشہ نیچے کرتے واپس بائک سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ فردان نے فوراً اپنا ہیلمٹ نیچے کیا تاکہ سامنے کھڑی فرشتے اس کو پہچان نہ سکے۔ طالب دماغ، ہاں ٹھیک ہے، تم دیکھو آرام سے بھابھی کو۔ سہراب نے اگلے ہی لمحے اس کو بات کاٹ دی اور اب مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی حکمہ کو دیکھنے لگا، جو فرشتے کا بازو کھینچتی اس کو اندر لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رکو تو ذرا دیکھنے دو آخر ہیں کون جے؟ فرشتے نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کو تسلی دی، لیکن حکمہ پورا زور لگاتے اس کو اپنے ساتھ کھینچ رہی تھی۔ فردان جو سامنے کھڑا اس کو ہی دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ یقیناً پیچھے کھڑی لڑکی اس کو اندر جانے کا کہہ رہی ہے، مگر وہ ویسے ہی کھڑی سامنے دیکھنے میں لگی تھی۔ فردان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ ہے ہیلو، ہو آر یو؟ فرشتے نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے سامنے کی طرف دیکھتے ذرا اونچی آواز میں ان سے کہا۔ پیچھے کھڑی حکمہ کی تو صحیح میں
اب جان ہوا ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف فردان اور سہراب دونوں ہی دلچسپی سے اپنے مطلوبہ نظارے پر نظر جمائے کھڑے تھے۔ آواز نہیں آ رہی، پاگل ہو گیا؟ فرشتے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتی اونچی آواز میں چلائی، جس پر فردان کی آنکھوں میں یکدم غصے کی سرخی نمایاں ہوئی۔